کہ وہ توہین عدالت کا مرتکب کیوں ہو رہا ہے، بلکہ میں پنجاب ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی پیشیاں بھگتتا رہا گزشتہ انتخابات سے پہلے، حالانکہ میں نے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے صرف یہ سوال کیا تھا کہ جناب آپ میرے بارے میں کوئی تبصرہ عدالت میں کرنے سے پہلے مجھے ضرور پوچھتے اور اس کے بعد فیصلہ صادر کرتے، تو ہم تو توہین عدالت میں نااہل بھی ہو جاتے ہیں اور توہین عدالت کی کارروائی کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران خان نے وہ کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ وہ عدالتوں کو گالیاں بھی دے، عدالتوں کو برا بھلا بھی کہے، اور اس کے بعد وہ عدالتوں کو اپنے سیاسی تنازعات میں دعوت بھی دے اور ان کو ملوث بھی کرنے کی کوشش کرے۔ وہ 7 سال سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن سے ممنوع فنڈنگ کے کیسز میں کسی قسم کی گرفت سے آزاد بھی پھرے۔ آخر قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی سلیمانی ٹوپی ہے کہ جو عمران نیازی کو قانون سے بالا تر رکھتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تو یوں نااہل ہو جاتے ہیں، اور قاسم سوری 2.5 سال سٹے آرڈر کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، اور قومی اسمبلی کے اندر وہ تمام آئینی جمہوری تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے ہر قسم کی بدترین بلڈوزنگ کے بھی مرتکب ہوتے ہیں ایک سٹے آرڈر کے اوپر۔ وہ کون سی طاقت ہے جو قاسم سوری کو 2.5 سال سے زیادہ ایک سٹے آرڈر کے اوپر پاکستان کے قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کے منصب پہ فائز رکھتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے کہ جس کے تحت سپیکر اور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی خود سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق بدترین آئین شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایوان بالا یا ایوان پاکستان کے منتخب ایوان کے پیش نظر انہیں تو عدالت میں طلب نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہمیں یہ پوچھنے کا ضرور حق ہے ادب کے ساتھ کہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بھی ایک منتخب ایوان کے کسٹوڈین ہیں، جو قاسم سوری کا لحاظ ہے، ادب ہے، بحیثیت ڈپٹی سپیکر اگرچہ وہ 2.5 سال کے سٹے آرڈر پر ہیں، اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا لحاظ اور ادارے کے ادب کے حوالے سے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی بھی اس درجے کے حقدار ہیں۔ تو آج پاکستان کے اندر جو تماشا چل رہا ہے، جو سیاسی بے یقینی پیدا کی جا رہی ہے، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران نیازی مسلسل پاکستان میں انتشار اور انارکی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ 2014 سے سازشی دھرنے شروع کیے، اس کے بعد 4 سال حکومت میں رہا، حکومت میں مسلسل پولرائزیشن اور انتشار کی سیاست کرتا رہا، اور جب سے یہ حکومت سے نکلا ہے یہ پاکستان کو پھر سیاسی انتشار میں دھکیل کر اس کا بس نہیں چل رہا، صبح شام کہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے گا، حالانکہ ہم پاکستان کو اس انجام سے پیچھے دھکیل رہے ہیں، واپس لا رہے ہیں، پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا رہے ہیں۔ لیکن صبح شام عمران نیازی اپنی منفی سیاست سے، انتشار کی سیاست سے ملک کو سری لنکا کے راستے پہ ڈالنے کے لیے نعرے لگا رہا ہے۔ آخر ممنوع فنڈنگ کسی قیمت پر آتی ہے، کسی ایجنڈے پر آتی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی وہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جو امریکہ کے 2016 کے انتخابات میں
مبینہ طور پہ خود امریکہ کے اداروں نے کہا کہ وہاں کروڑوں ڈالر لگا کے سوشل میڈیا کے ذریعے انتخابی عمل کو ہائی جیک کیا گیا۔ آج عمران نیازی بھی کروڑوں ڈالر کی ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے انتخابی عمل کو ہائی جیک کرنے اور پاکستان کے عوام کو بہکانے اور پاکستان کے عوام میں انتشار پھیلانے کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ پاکستان کے اداروں کو نظر نہیں آتا کہ خیبر پختونخوا صوبے کے اندر 1400 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ 25,000 روپے کی تنخواہ پہ بھرتی کیے جاتے ہیں، پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے بھرتی کیے جاتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا بریگیڈ پی ٹی آئی کے لیے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ کی کردار کشی کے لیے منظم مہم چلاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج جواب مانگتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اتحادی جماعتوں نے نہایت ہی ملک کے مخدوش اقتصادی حالات کی وجہ سے ان حالات کے اندر ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی مجبور کیا جائے کہ ہم وہ کردار اپنائیں کہ جس سے ملک مزید محاذ آرائی کی طرف دھکیلا جائے، چونکہ اس وقت ملک کی معیشت کے جو صورتحال ہے، جو ہمیں ورثے میں ملی ہے، جو عمران خان صاحب کی کارکردگی ہے، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ عمران خان یو آر ریسپانسبل فار ڈسٹرکشن آف پاکستان اکانومی۔ 1 اپریل کو پاکستان کی معیشت کو کنگال کر کے چھوڑا گیا تھا ہمارے آنے سے پہلے، جس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے ہماری حکومت کے آنے سے پہلے آخری سہ ماہی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ترقیاتی بجٹ کے آخری سہ ماہی کی قسط جاری نہ کی جائے۔ زیرو ریلیز فار دا لاسٹ کوارٹر۔ کیوں؟ وزارت خزانہ نے کہا کہ خزانہ خالی ہے۔ یہ خزانہ خالی کون کر کے گیا ہے؟ آج کس منہ کے ساتھ عمران خان صاحب آپ اس معیشت کی زبوں حالی کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ کس منہ کے ساتھ عوام کے سامنے مہنگائی کا رونا روتے ہیں؟ اس مہنگائی کے جن کو بوتل سے آپ نکال کر گئے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم قانون توڑ دے تو وہ مستعفی ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کس منہ سے یہ حوالہ دیتے ہیں؟ یہ بھی بتائیے کہ اگر برطانیہ میں وزیر اعظم آئین توڑتا تو اس کا کیا انجام ہوتا؟ آپ نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کا آئین توڑا تھا، جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، تو اپنے لیے سزا بھی مقرر کر دیجئے۔ آج اخلاقیات کا وہ درس دے رہا ہے بندہ کہ جس نے ڈسکا کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ منظم ڈاکومنٹڈ دھاندلی نہیں چوری کی، پریزائڈنگ افسر اٹھائے اور پہلی دفعہ کسی حکومت کے خلاف الیکشن چرانے کی پاکستان کی تاریخ میں ایف آئی آر کاٹی گئی، وہ شخص آج ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہا ہے۔ وہ شخص آج غلامی کے خلاف ہمیں لیکچر دے رہا ہے، جو پاکستان کی گردن میں آئی ایم ایف کی غلامی کا پھندا ڈال کر گیا۔ عمران خان صاحب، آپ کی غیرت اس وقت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ کون سے باغیچے کی سیر کرنے گئی ہوئی تھی جب آپ نے آئی ایم ایف کو معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اپنا قلم بھی ان کے حوالے کر دیا کہ جو آپ کا دل کرتا ہے لکھ دیں؟ آج ہماری حکومت آپ کے آئی ایم ایف سے کیے ہوئے معاہدے کا نتیجہ بھگت رہی ہے۔ آج ہم
اس معاہدے پر عمل کر کے پاکستان کی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے صاف کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ شوکت ترین، حفیظ شیخ، پی ٹی آئی، عمران خان کون ہے، یہ معاہدہ حکومت پاکستان کا ہے، لہذا اسے آنر کرنا ہوگا۔ تو ہم اس معاہدے کو اگر آنر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ شرائط پاکستان کی طرف سے تسلیم کی تھیں۔ آج آپ پاکستان کو اس مقام پہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اس معاہدے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں کہ ملک کو ہم معاشی میل ڈاؤن سے بچانے کے لیے اس معاہدے پہ عمل درآمد کے لیے سخت فیصلے اٹھائیں۔ آپ عیاشیاں کر جائیں، اور آج اگر ہم ملک کو بچانے کے لیے آپ کی ان عیاشیوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے وہ سخت فیصلے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا کر رہے ہیں، تو یہ ہماری حب الوطنی ہے۔ آپ ہمارا امتحان نہ لیں، ہمیں آپ کا جواب دینا آتا ہے۔ وہ شخص جس کی اخلاقیات کی کہانیاں چپے چپے پر ہیں، مجھے زبان اجازت نہیں دیتی، آج وہ ریاست مدینہ کا خلیفہ بن کے قوم کو بڑے بڑے نسیم حجازی کے ناول کا کردار بن کے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب، جس بندے کی ناک کے نیچے بنی گالا سے کرپشن کے طوفان، کرپشن کے سمندر بہتے تھے، ہر مافیا آپ کا ڈونر ہے، جو آپ کو 1 کروڑ روپے ڈونیشن دے جائے، وہ لوگوں کی جیبوں سے 10 ارب نکال کے لے جائے، آپ نے اس کو کھلا پرمٹ دیے رکھا 4 سال، تو آج ہمیں آپ کرپشن کا درس دے رہے ہیں۔ آج آپ ہمیں چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں، حالانکہ جتنے چور اور ڈاکو تھے آپ کی کابینہ میں اور آپ کی چھتری کے نیچے، آپ کی پناہ کے اندر تھے۔ آپ نے نیب کو بلیک میلنگ کر کے اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا۔ آپ نے ایک خاتون کو اپنی حراست میں رکھ کے اس کے ذریعے چیئرمین نیب کو بلیک میل کرتے رہے، اپنے کیسز ختم کرائے۔ آپ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ معاف کیجئے، یہ قوم اتنی بھولی نہیں ہے۔ پچھلے 20 سال سے جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں وہ ساری قوم کے سامنے ہے، اور آپ یہ لیکچر دے کے، یہ خطبے دے کے، یہ واز دے کے قوم کو نہیں بہکا سکتے۔ آپ نے 4 سال کی کارکردگی کا جواب دینا ہے۔ آپ کوئی نئے نویلے دلہا نہیں ہیں جو سیاست کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ آپ 4 سال تک پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک تھے۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ ان 4 سالوں میں کراچی سے پشاور تک کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں جو آپ کے ذہن کی اختراع ہو اور 4 سالوں میں زمین کے اوپر مکمل ہوا ہو۔ کروڑوں اربوں روپے کے بجٹ تھے، یہی پاکستان کا بجٹ تھا جس سے ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں۔ آپ نے 4 سالوں میں کیا بنایا؟ کہاں گیا وہ پاکستان کا ترقیاتی فنڈ؟ کس کی جیبوں میں گیا وہ پاکستان کی ترقیاتی فنڈ؟ وہ کون سی ترجیحات تھیں جو آپ نے پوری کی ہیں؟ وہ کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں جو نوجوانوں کو دینی تھیں؟ وہ کہاں ہیں 50 لاکھ گھر جو آپ نے غریبوں کو بنا کر دینے تھے؟ آج لوگوں کو آپ نئی نئی تھیوریاں لا کے، آپ غلامی کا چورن بیچ کے، آپ غیرت کا چورن بیچ کے سمجھتے ہیں کہ اس غربت، اس مہنگائی اور اس ناکامی پہ آپ پردہ ڈال لیں گے جو 4 سالوں سے آپ قوم کے سامنے پیش کر کے گئے ہیں؟ اس نالائکی، اس نااہلی پہ پردہ ڈال دیں گے جو 4 سال آپ نے قوم کو دکھائی ہے، جس کی سزا آج ہر پاکستانی بھگت رہا ہے؟ پاکستان کے نوجوانوں کو آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو تباہ کر کے تعلیم سے محروم رکھنے کی جو سازش کی ہے، کیا پاکستان کے نوجوان اسے بھول پائیں گے؟